السلام علیکم۔ منگل اب یوٹیوب چینل پر تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کا بڑا شہر ہے کراچی، اور کراچی کی جو بڑی نمائندہ تنظیم ہے وہ ہے ایم کیوم۔ ایم کیوم پاکستان کہیں یا ایم کیوم ماضی کی ایم کیوم کو کہیں، ایم کیوم کا ہمیشہ یہاں دور دورہ رہا، اور ایم کیوم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، ایک زمانہ یہ تھا۔ مگر آج ایم کیوم کے یہ وقت دیکھ رہے ہیں، یہاں کے ووٹر، ایم کیوم کے جانے والے عوام کے پاس کراچی میں پتہ بھی ان کی بغیر اجازت کے ہل رہا ہے، اور بغیر اجازت کے ان کے یہاں شہر میں ڈمپر بھی چل رہے ہیں، اور بغیر اجازت کے یعنی کہ یہاں کے لڑکے بھی فیل ہو رہے ہیں، یعنی کہ بغیر ان کی اس میں کوئی کاوش نہیں۔ حالانکہ اگر ماضی کا یہ دور ہوتا اور ایم کیوم ہوتی، اور اس طرح سے یہ جیسے الزام لگایا گیا سندھ حکومت پہ، اس میں کتنی حقیقت ہے، اسکروٹنی ہونی چاہیے، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ مگر یہ ماضی کا اگر یہ ٹائم ہوتا، ماضی کا وقت ہوتا، تو یہی ایم کیوم آپ کو دیکھیے کہ ایسی ہڑتال کی کال دیتی ہے کہ جب تک ان کی کاپیاں چیک نہیں ہو جاتی، یا ان کے نمبر نہیں بڑھا دیے جاتے، یا ان کو پاس نہیں کیا جاتا، تو وہ احتجاج ختم نہیں ہوتا۔ اور حکمراں جو بھی جماعت ہوتی، جو بھی اقتدار میں لوگ ہوتے، وہ اس کو ماننے پہ مجبور ہوتے۔ مگر اب یہ وقت کراچی کے عوام دیکھ رہی ہے کہ ایم کیوم پاکستان نے اس مسئلے پہ بھی کوئی خاطر خواہ قدم نہیں اٹھایا، یعنی کہ وہ قدم جو عوام کی امنگوں کے مطابق ہے۔ ایم کیوم پاکستان کہتی ہے کہ وہ حالات کچھ اور تھے، ہمارے حالات کچھ اور ہیں۔ ہم جس طرح اس تناظر میں چل رہے ہیں، ہم معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے، ہم یہاں کے جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں کہ اپنی بقا کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایم کیوم کا نام بھی ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور ہم اپنے عوام کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کو کسی حد تک جاتے ہیں، ہم کسی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ پہلے جو ایم کیوم تھی وہ تمام حدود پار کر کے جاتی تھی کہ شام کو آج یہ ہو جانا چاہیے، 24 گھنٹے دیتے ہیں، الٹیمیٹم چلتے تھے۔ اب وہ الٹیمیٹم والا سلسلہ نہیں ہے۔ اب ایم کیوم کے جو عوام ہیں، یا کراچی کے عوام کہیے، یا حیدرآباد کے عوام کہیے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ماضی کا معاملہ ہو جائے۔ جیسے اب یہ ڈمپر نے جانے ضائع ہوئے، باپ بیٹا ایک جگہ ہلاک ہوئے، ایک میاں بیوی ہلاک ہوئے، بچے ہلاک ہوئے، کچھ لوگ ڈمپر کے زد میں آ کے۔ تو یہ احتجاج اگر ہوتا تو آپ دیکھیے بشرا زیدی کا احتجاج ہوا، کیسی تحریک چلی کہ نہ آج تک۔ تو یہ بھی احتجاج ایسا ہوتا شہر میں کہ نہ 2 دن تک جب تک ڈمپر کا مالک نہیں پکڑا جاتا یا نہیں ہوتا، تو یہ شہر امن میں جو ہے یہ نہیں ہوتا، ہڑتال ہوتی کال ہو رہی ہوتی۔ تو عوام یہاں کے جو ہے کراچی کے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی ایسی وہ ہو ہماری تنظیم، ایسے ہمارے وہ ہوں نمائندے کہ جن کو ہم کہیں اور وہ ہمارا ہڑتال کا کال دے دیں، پورا شہر مفلوج ہو جائے گا، اتنے شہری۔ تو یہ ایسی قیادت چاہتی ہے وہ۔ اب ایم کیوم پاکستان جو ہے وہ ایسے اسٹرائک اور اس طرح کی کالیں یا اس طرح کی ہنگامہ آرائی والی جیسے پہلے ہوتی تھی، جس میں ہر سال کی کال کے ہونے سے پہلے ہی، رات کے اعلان کے بعد ہی 2-4 آدمی شہر میں گر جاتے تھے، تو یہ پھر وہ کہیں اور کہیں ٹرن ہو جاتی تھی وہ جو معمول تحریک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کا تو مطالبہ یہی ہے کہ ان کے مسائل ایسے حل ہونے چاہیے، مگر ایم کیوم پاکستان جو وہ مسائل ایسے حل کر رہی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے مذاکرات کرتی ہے۔ آئی ٹی کے امین الحق ہیں، وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں وہ اپنے حساب سے، مصطفیٰ کمال اپنے، اور کچھ ان کے آپس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ سارے رہنما ہیں وہاں، بڑے لیڈران ہیں، تو وہ بھی مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ مصطفیٰ کمال تو اپنی جماعت بنا چکے تھے، وہ تو ایم کیوم کے بقا کے لیے سمجھ لیں، ایم کیوم کو مضبوط کرنے کے لیے ایم کیوم میں آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ لازمی ان کے ساتھی جو ہیں وہ تمام مانے ہوئے لوگ ہیں، انیس قائم خانی وغیرہ یہ لوگ، اب وہ تنظیم کو چلاتے ہیں، بولتے ہیں ہمارے روپ پہ تنظیم چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے۔ باقی اس میں جو رہنما ہیں وہ ایم کیوم کے ہیں، دوسرے نظریاتی ہیں جس میں فاروق ستار ہیں، یہ وہ۔ اب یہ لوگ بھی تمام لوگ اپنے حساب سے حکمت عملی وضع کر کے دیتے ہیں۔ وہ یہ اب جو اس طرح سے جو احتجاجی سیاست کے موڈ میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں۔ اب ماضی کی اگر ایم کیوم ہوتی تو آپ یہ دیکھیے کہ نا یہاں احتجاج کی سیاست کال دے، ہر مطالبہ پورا ہو جاتا۔ ابھی کتنے مطالبات ہیں؟ اب انہوں نے اپنے 26ویں ترمیم منظور کرائی، تو اپنے کچھ مطالبات انہوں نے رکھے، انہوں نے کہا آپ کے 27ویں میں کریں گے، حکومت ایگری ہوگی۔ اب یہ 27ویں ترمیم کب آتی ہے اور کب ان کے مطالبات ہوتے ہیں، یہ تو اب
ایک خیالی بات ہے، اب دیکھیں کب ہوتی۔ بہرحال ایم کیو ایم اپنے طور پہ معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کام کر رہی ہے، مگر ان کی عوام میں اس وقت مخالفت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور مخالفت کرنے والے کوئی غیر نہیں، ایم کیو ایم کے ہی دوسرے دھڑوں کے لوگ ہیں، جس میں ایم کیو ایم لندن کا بھی بڑا رول ہے، الطاف حسین کا بھی بڑا رول ہے۔ الطاف حسین کوئی بھی کال دیتے ہیں یا کوئی خیالی کال دیتے ہیں یا کسی مفروضے پہ بات کرتے ہیں، وہ تو اس کو بھی عوام پک کر لیتی ہے۔ عوام ان کے چاہے دیکھیں وہ آ رہے ہیں، یہ وہ اب پر جنوری میں یہ ہونے والا ہے، وہ وہاں سے مسلسل پابندیوں کے باوجود بھی الطاف حسین اپنے عوام کو متحرک کرنے میں کامیاب رہے ہیں ابھی تک۔ یہ ان کا ایک آپ کہیں کہ سیاسی شعور ہے، اور اعلیٰ سیاسی شعور ہے کہ انہوں نے حیدرآباد سے لے کے سکر سے لے کے کراچی، بلکہ پورے پاکستان کا آ جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ عوام کو متحرک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اسی طرح سے اسی تناظر میں آپ دیکھیں پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی کا قائد اندر ہے، ان کی جماعت جو ہے متحرک نہیں ہے کہیں بھی، ان کی اتنی زیادہ پارٹی کہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے تو وہ ناکام ہوتا ہے۔ آج الطاف حسین کو، اب الطاف حسین کی جو ایم کیو ایم ہے وہ اس وقت متحرک ہو چکی ہے، اور کافی یعنی کہ فعال ان کی کنڈیشن چل رہی ہے۔ تو اب یہ کہ آنے والے دنوں میں ان کا انحصار صرف عدالت عالیہ پہ ہے، اس کا جب فیصلہ آ جائے گا تو جب ان کے مزید آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے رنگ ڈھنگ ان کی پارٹی کی کیا ہوتے، وہ تو وقت بتائے گا۔ مگر ہم ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنی سیاست کر رہی ہے، مگر ایم کیو ایم پاکستان کو اب سیاست نہیں، کچھ عملی مظاہرہ کر کے بھی دکھانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے حال ہی میں ان کا اجلاس ہوا، جس میں ان رہنماؤں نے اپنی بڑی یکجہتی کا اظہار کیا، اور آپس میں انہوں نے گلے شکوے دور کیے، اور کسی حد تک ان کے گلے شکوے دور بھی ہو گئے۔ اس کی ایک مثال آپ کو نظر آتی ہے کہ انہوں نے پہلے ان کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر اور پارلیمانی لیڈر کا تعین نہیں کیا گیا تھا آپس کے اختلافات کی بنا پہ، اب ان کا وہ تعین ہو گیا ہے آپ باہمی رضامندی سے، تو انہوں نے پارلیمانی لیڈر بھی بنا دیا ہے صوبہ سندھ کی، اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی بن گیا۔ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایوان میں بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کا ایک کامیاب مذاکرات آپس میں کر کے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر اب آپس میں محبت اور بھائی چارہ بڑھ رہا ہے، اور ان کی جو تنظیم ہے وہ اب اگر وہ مضبوط جب عوام میں نظر آئے گی، جب آپس میں ان کی مضبوطی ہوگی، جب وہ آپس میں ایک ہو کے بیٹھیں گے تو عوام میں بھی یہ پیغام جائے گا کہ ان میں یکجہتی ہے، اور پھر وہ اپنے مطالبات بھی منوانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اور لازمی لیڈر وہی ہے جو ماضی میں جد و جہد کرتے تھے اور کال دے دیتے تھے، یہ لیڈر وہی ہیں۔ آج ان کی آپس میں اتحاد مضبوط ہو جائے گا مزید، جیسا کہ نظر آ رہا ہے اس اجلاس کے بعد۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم اپنے عوام کے لیے کچھ حکمراں جماعتوں سے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی کچھ لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بہرحال ایم کیو ایم نے ڈمپر کے یہ جو گزشتہ دنوں حادثات ہوئے اس پہ بھی بڑا اعلامیہ جاری کیا، سخت قسم کا بیان دیا ہے، اور ان کے گورنر جو ان کے نامزد ہیں ایم کیو ایم کا جو نام بلند کر رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کا نام گورنر، میں تو ان کو شاباش دیتا ہوں کہ وہ اپنی ذات میں ایم کیو ایم پاکستان بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ اتنے ان کو اختیار نہیں بھی ہے، مگر وہ ایم کیو ایم پاکستان کا نام بلند کر رہے ہیں۔ اور لازمی انہوں نے گورنر ہاؤس میں جھنڈے گاڑ دیے اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی، اور اپنے کردار کے حوالے سے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ دروازے کھول دیے عوام کے لیے۔ تو یہ ایم کیو ایم کی بھی کامیابی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی بھی کامیابی۔ میں سمجھتا ہوں اگر ان کا آئندہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم پاکستان جو ہے مزید ابھر کے سامنے آئے گی، اور عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد تیز سے تیز تر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔